السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہمارے ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کی دعوت نبوت کو تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشرع طور پر گندی تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹکنوں سے نیچے پاجامے پہننا، نامحرم مرد اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فاحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور گھومنا پھرنا، گلا بازو پیٹ کا کھلا رہنا، شوہر کی امانت پر خیانت کرنا، دفتر میں نامحرمہ کے ساتھ کام کرنا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکعتول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک دور ہوتا کہ گانا بجانا، ناچنا اور غیروں کے سامنے منہ کھول کر بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تو کم درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو بے پردہ بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکروں کی فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور قصوں کے اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے بے پاکی سے حصہ لیتی ہے، شرم و حیا ان پر ہوتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں کے گھر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہے لگا کر خوب ان کو داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر محرم مردوں کو سامنے بے پردہ بیٹھا دیا جائے، جس سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان زندگی میں ترقی کی راہ کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا
اسی بات پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ساخت پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اسلام کے پاسوانوں، جن فوائد کا شمار کرایا گیا، دوسرے چیزوں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس سے مردوں، عورتوں اور بچوں بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ اس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کی بھی واقعات اس میں پیش آتے ہیں۔ اس میں فحاشی و عریانیت، شہود انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے، ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ کیا کسی کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بہو بہن، بیٹا بیٹی، ساس اور داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بوس و کنار، چوما چاٹی، لپٹا لپٹی ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، ہفتہ روزہ ختم نبوت پاکستان نے شمار 5 جلد 6 میں بڑا دردناک سا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ میں یوں ہے، رمضان المبارک کی بات ہے، افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آؤ افطار کی تیاری میں میرے ہاتھ بٹاؤ۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان مجھے تو ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کام کروں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی چھت کے اوپر چلی جاتی ہے، وہ کمرہ میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے، بیٹی ماں کی ڈر سے دروازے کو بند کر لیتی ہے، ادھر ماں آواز پر آواز دیتی ہے لیکن بیٹی ایک نہیں سنتی۔ کافی وقت گزر جاتے ہیں، گھر میں سب مرد بھی آ جاتے ہیں اور سب افطاری سے بھی فراغت ہو جاتے ہیں۔ ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، ماں کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کو بھی بلاتے ہیں، دروازے کو توڑتے ہیں اور کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی زمین پر اوندھی پڑی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے۔ سب کو سب اٹھا کر اس کو تھک جاتے ہیں لیکن نہیں اٹھتی۔ اچانک سے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو لڑکی بھی اٹھ جاتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی انسان اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ آخرکار ٹی وی کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور نیچے لایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پر لٹایا جاتا ہے، قبرستان لایا جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ہی ٹی وی کو اٹھانا چاہتا ہے تو میت بھی قبر سے باہر آ جاتی ہے، پھر دوسری بار وہی تکبیر کرتے ہیں، پھر قبر میں دفنایا جاتا ہے، پھر جو ہی ٹی وی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو لڑکی بھی قبر سے باہر آ جاتی ہے، پھر تیسری بار دفن کر دیا جاتا ہے، جو ہی ٹی وی کو اٹھانا چاہتا ہے پھر لڑکی بھی قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ اب تو سب کے سب پریشان ہے، پریشانی کا عالم ہے، آخرکار وہی تقدیر، ٹی وی سمیت لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو جگر میں ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہے۔ ایک نہیں متعدد واقعہ ایسے ہیں جو ہم سب کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ٹی وی انسان کی دشمن ہے، ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی فحاشی و عریانیت ہے، ٹی وی تباہی و بربادی ہے، ٹی وی سے مکاری و عیاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اسلام کے جیالو، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس ملت قوم کے نوجوانوں کو اس خطرناک بیماری سے بچانے کی فکر کریں، اور اسی بات پر ہم اپنا تقریر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔